السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہیلو جی بی، میں ہوں شفالون۔ ناظرین، سپریم کورٹ آف پاکستان کی ایک بڑا فیصلہ آج آ چکا ہے، جس کے تحت میاں محمد نواز شریف اور دوسرے جو جہانگیر ترین ہیں ان کی تاحیات نااہلی کا جو سلسلہ تھا وہ ختم ہو چکا ہے۔ آئین کے آرٹیکل 62F1 کے تحت یہ جو تاحیات نااہلی کا جو معاملہ تھا اس کو ختم کر کے 5 سال تک لایا گیا، جس کے تحت میاں محمد نواز شریف اور جہانگیر ترین کو ایک ریلیف مل گیا، جس سے وہ الیکشن لڑنے کے لیے اہل ہو چکے ہیں۔ میاں محمد نواز شریف کو ایون فیلڈ کیس اور دیگر کیسز کے اوپر انہیں تاحیات نااہلی کا جو مہر لگی تھی، اس کے بعد انہیں پورا سسٹم اور پورا ریلیف کے تحت ان کو دوبارہ بحال کر دیا گیا ہے، اور انہیں تاحیات نااہلی ختم کر کے انہیں دوبارہ اہل کر دیا گیا ہے کہ پاکستان کے چوتھی مرتبہ پاکستان کے وزیر اعظم بن سکیں گے۔ ناظرین، یہ جو فیصلہ ہے وہ 7 رکنی بینچ جو سپریم کورٹ کے معزز ججز ہیں ان کی 7 رکنی بینچ اس کی سماعت کر رہی تھی، جس میں ایک اور چھٹے حصے میں 6 اس کے حق میں آئے ہیں اور ایک انہوں نے اپنے حق رائے دہی نہیں دی، مخالفت کی یا نیوٹرل رہے، جس کے تحت یہ فیصلہ آیا اور میاں محمد نواز شریف کو تاحیات نااہلی کے جھنجھٹ سے باہر نکالا گیا۔ ناظرین، جو میاں محمد نواز شریف ہیں ان کے کیس کا جو سلسلہ تھا تقریباً 1 مہینے سے زیادہ اس میں سسٹم چل رہا تھا، پورا ملکی نظام میاں محمد نواز شریف کو ریلیف دینے کے لیے لگا ہوا تھا، جس کے تحت وہ اپنے مقاصد پر کامیاب ہوئے اور میاں محمد نواز شریف اب الیکشن لڑنے کے اہل ہوں گے اور دوبارہ اپنے خوابوں کی تعبیر ان کی زندہ ہو چکی ہے۔ میاں محمد نواز شریف نے 4 سال بعد لندن میں رہنے کے بعد انہوں نے پاکستان میں انٹری ماری، جس کے بعد ایک دھوم دھام مچا تھا میاں محمد نواز شریف کا کہ وہ الیکشن جیت سکیں گے اور دوبارہ جو ہے وہ چوتھی مرتبہ وزیر اعظم پاکستان بن سکیں گے۔ لیکن ایسا مختلف ہوا ان کی انٹری کے بعد، یہ ہوا کہ عوام نے جو اپنا رد عمل دیا وہ کچھ مختلف طریقے سے دیا۔ وہ جو کچھ سروے کے مطابق بھی، عوامی رائے کے مطابق تقریباً عوام کا ایک بڑا مینڈیٹ جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں عمران خان کے لیے تیار ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس کو ووٹ دیں گے اور عمران خان کو ہی وہ اپنا وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں، جس کے بعد میاں محمد نواز شریف کے جو اپنے جو تاثر یعنی اس کے جو ایکسپیکٹیشنز تھے وہ کم ہو چکی تھی، اور انہیں یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کوئی وزیر اعظم بنا سکے گی پاکستان کے عوام، تو یہ ممکن نہیں تھا۔ لیکن البتہ ان کو ایک بڑا ریلیف سپریم کورٹ آف پاکستان سے مل گیا ہے، جس پر وہ تاحیات نااہل تھے، جس میں جو جہانگیر ترین صاحب تھے وہ بھی تھے اور میاں محمد نواز شریف صاحب بھی موجود تھے، تو لیکن اب ریلیف مل کے انہیں نکال دیا گیا، جس پر کچھ چیزیں زیر بحث آئی ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے کہ انہیں یہ کہا گیا کہ جو میاں محمد نواز شریف اس کا ریفرنس دیتے ہوئے کہا کہ اسلام کسی بھی شخص کے ذاتی جو حقوق ہیں ان کو حذف نہیں کرتا، ان کو ریلیف دیتا ہے اور معافی دیتا ہے، اور انہوں نے کہا کہ اسلام کے خلاف یہ جاتا ہے تاحیات نااہلی کا کیس جو ذاتی جو حقوق انسان کے انفرادی حقوق کے خلاف جاتا ہے۔ تو ناظرین، یہ جنرل بات ہے کہ اسلام میں کسی بندے کو جھوٹ بولنا اور چوری کرنا انتہائی غلط فعل سمجھا جاتا ہے، جس کے تحت وہ سزا یافتہ ہوتا ہے۔ کہ آپ کو علم ہے کہ صحابہ کرام اور انبیاء کرام کی اپنی زندگی جو حکومتیں جو انہوں نے کی ہیں اس پر بہت بڑی مثالیں موجود ہیں، جس کے تحت یہ بھی ہے کہ صحابہ کرام کی اپنی زندگی میں جب ان کے وہ حکمرانی کر رہے تھے، اس قوم کے اس علاقے کے خزانچی تھے، اس علاقے کے خزانوں میں کے مالک تھے، لیکن ان کے اپنے گھروں میں آٹا نہیں ہوتا تھا، پھر بوری بستر نہیں ہوتا تھا، کپڑے نہیں ہوتے تھے، جب جو قوم کے خزانہ میں خزانہ ہوتا تھا لیکن ان کے گھروں میں فاقہ کشی ہوتی تھی، لیکن کبھی قوم کے حصے میں ڈاکہ نہیں ڈالا۔ آج میں میاں محمد نواز شریف کی بات نہیں کر رہا، بلکہ پورا کوئی بھی شخص ایسا جھوٹ بولتا ہے، چوری کرتا ہے تو وہ مجرم ٹھہراتا ہے، ہم اسلام کے نقطہ نظریے سے دیکھیں تو وہ سزا یافتہ ہے، اس کو سزا ملنی چاہیے۔
لیکن جب تک ہمارے نظام کی طرف سے انہیں دوبارہ ریلیف مل جاتا ہے، انہیں دوبارہ چھوڑا جاتا ہے، وہ شخص کبھی بھی وہ اس پر نالا نہیں ہوگا، دوبارہ اپنی حرکت جاری رکھے گا۔ البتہ ہمارے جو ساتھ ہمارے جو ہمسایہ ملک افغانستان ہے، جہاں پر اسلامی نظام آیا جس کے تحت اب دوسری بات دیکھا جائے، جہاں پہ انبیاء کرام کی نسل ابھی جو موجود ہے عرب ممالک، ان کی نسل سے ان کی شجر نسب سے انہی علاقے سے ہیں جہاں پہ زندگی بسر کرتے ہیں، لیکن جب چوری کی جاتی ہے، جھوٹ بولا جاتا ہے، تو وہاں ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے۔ جہاں پہ اسلامی نظام ہے وہاں پر ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں، لیکن ہمارے نظام میں یہ ہے کہ چور کو، جھوٹے کو، کوئی بھی ہو، میاں محمد نواز شریف کے علاوہ بھی کوئی ہو، ان کو ریلیف دیا جاتا ہے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا نظام کس طرف جا رہا ہے، جہاں پر ایک کرمنل ایک بندہ جو کرائم کرے اور اس کو ریلیف مل جائے، اس کو لاڑ مل جائے، تو لیکن وہ نظام کبھی بھی کیا کہتے ہیں قائم نہیں ہو سکتا۔ جو ہمارے نبی کی ایک حدیث ہے کہ ہر بلا وہ نظام کیسے قائم رہ سکتا ہے جہاں انصاف نہ ہو، جہاں ظلم کا ہو، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ایک قول ہے کہ ظلم کا نظام کفر کا نظام تو چل سکتا ہے لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا۔ تو ناظرین، یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ منصفانہ تقسیم اور منصفانہ انصاف جو ہمارے ملک سے مکمل ختم ہو چکا ہے، اس پر ہمیں ہی رونا آتا ہے کہ پاکستان ایک اسلامی ملک، جو اسلامی ریاست ہے، جو اسلام کے قوانین پر بنا، اسلام کے نام پر بنا، لیکن وہاں پر اسلامک قوانین موجود نہیں ہے۔ آپ دنیا کے مختلف ممالک میں دیکھیں، جیسے یورپ کی طرف جاتے ہیں تو جھوٹ بولنا انتہائی نامناسب سمجھا جاتا ہے اور اس کو سزائیں دی جاتی ہیں، چور کے اوپر سزائیں دی جاتی ہیں۔ یہ ہمارا ہمسایہ ملک، آپ چائنا کی بات کریں تو وہاں پر بھی سخت سزائیں ہیں جھوٹے کے اوپر، چور کے اوپر، لیکن ہمارے نظام کو کیا ہوتا ہے، ہمارے ہاں ریلیف مل جاتے ہیں۔ لیکن اسی وجہ سے ہم آج پیچھے ہیں۔ تو ہمیں کوئی بذات خود میں ہوں یا کوئی بھی ہو جو ملک کے ساتھ ظلم کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے قوم کے ساتھ اور چوری کرتا ہے، تو اس کو سزا ملنے کے بعد ریلیف مل جاتا ہے، جس سے ہمارا نظام نہیں چل سکے گا۔ آج میاں محمد نواز شریف کو ریلیف مل چکا ہے، جس پر ہمیں حیرت ہوتی ہے۔ کسی بھی میاں محمد نواز شریف سے کسی کی ذاتی وہ نہیں، لیکن اس نظام کے لیے جو ہمیشہ الٹ چل رہا ہے، جو غریب کے لیے انصاف نہیں ملتا اور امیر کے لیے ہمیشہ انصاف کے دروازے راتوں رات بھی کھلے رہتے ہیں، تو ہمیں اس سے افسوس ہی کرنا پڑتا ہے۔ تو اسی کے ساتھ میں اس پروگرام سے اجازت چاہوں گا۔ میں آپ میرے اپنے میزبان شفاء اللہ ان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔